دس از انڈر آرٹیکل 19. آرٹیکل 19 ہمیں اختیار دیتا ہے کہ ہم کسی بھی مجلس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. آرٹیکل 19 ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے ہم اپنی بات کو ایکسپریس کر رہے ہیں. اگر میں یہاں کھڑا ہوں, وہ طاقت کہاں سے ملی ہے؟ انڈین کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 19 سے ہمیں یہ طاقت ملی ہے کہ ہم آپ کو خطاب کر رہے ہیں. اگر آپ ایک ڈفرینٹ آرگنیزیشن, آپ نے جو آرگنیزیشن بنائی ہے, وہ طاقت آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ دیٹ طاقت, وہ پاور بھی آپ کو آرٹیکل 19 آف انڈین کانسٹیٹیوشن سے دی گئی ہے. اگر آپ کوئی شموگا سے بنگلور آیا ہے, بنگلور سے شموگا ہے, جو ہمارا رومنگ ہے ایک اسٹیٹ سے یا ایک سٹی سے دوسرے سے, وہ بھی آرٹیکل 19 کو پاور دی گئی ہے. کوئی بھی انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے سیٹل ہو سکتا ہے, بچ سکتا ہے, وہ بھی پاور ہمیں آرٹیکل 19 نے دیا ہے. اور یہاں تک ماشاءاللہ جو ہمارا آپ کی نقاب ہم نے پہنا ہے, یا ہم نے داڑھی رکھا ہے, یا جس نے ٹوپی رکھا ہے, یا جس نے, یہ بھی ہمارا جو ہے جو پاور ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس کے تحت آرٹیکل 25 میں دیا ہوا ہے. تو ہم کیا ہے, کسی چیز کو قانونی وے میں سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کو وہاں پہ میں چاہتا ہوں جس سے آپ امت کی شہزادی ہیں, امت کے نوجوان ہیں, تو میں نہیں چاہتا ہوں امت کی شہزادی یا امت کے نوجوان باطل کے سامنے گونگے بہرے ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. آپ کی آواز ہونی چاہیے, آپ کی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ سب کو ٹائم پہ جواب دے سکیں, صحیح جواب دے سکیں. اور یاد رکھیے, ڈیموکریسی میں اگر نظام عدل قائم کرنا ہے, انصاف قائم کرنا ہے, تو طریقہ ڈیموکریسی ہے, دوسرا طریقہ آپ کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج الحمدللہ وومن پاورز میں ایک چیز آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ میں, اسمبلی میں 33% سیٹیں کو کیا کر دیا گیا ہے, ریزرو کر دیا گیا ہے, تاکہ آپ اپنے پاور کا استعمال کریں. یاد رکھیے, ہم ڈفرینٹ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں. کوئی بیواؤں کی شادی کا انتظام کرتا ہے, کوئی بچوں کی شادی کا انتظام کرتا ہے, کوئی بچوں کو پڑھائی کا انتظام کرتا ہے. اسی طرح جو بہت سے قانون آتے ہیں جو آپ کو سوٹ نہیں کرتے, اس وقت بھی آپ چلاتے ہیں. ان سب کی بنیاد ایک ہی ہے, حدیث شریف ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا انسان کے دل میں ایک گوشت کا لتھڑا ہے. اگر وہ گوشت کا لتھڑا صحیح ہو گیا تو انسان کے اعضاء سے جو بھی عمل ہوں گے, جو بھی کام ہوں گے, وہ صحیح ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مفہوم ہے کہ گوشت کا لتھڑا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انسان کا دل ہے. اگر انسان کا دل صحیح ہو گیا تو پورے اس کے نظام کیا ہو جاتے ہیں, صحیح ہو جاتے ہیں. اور انسان کا دل اگر خراب ہو گیا تو پورے جو اس کے اعضاء ہیں خراب کام کرتے ہیں. کان غلط چیزوں کو سنے گا, زبان سے غلط باتیں نکلیں گی, نفس غلط طرف ہوگا, دل غلط طرف مائل ہوگا, مائنڈ جو ہے شیطانی مائنڈ ہوگا. اسی طرح امت کی شہزادیوں اور امت کے نوجوان انصاف قائم کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا درست ہونا ضروری ہے. اگر پارلیمنٹ میں, اسمبلی میں صحیح لوگ جاتے ہیں جو انصاف پرست ہوں, کسی بھی مذہب کے ہوں, مذہب کا وصول نہیں ہے, کسی بھی مذہب سے ہوں, لیکن انصاف پرست لوگ جائیں. انصاف پرست کیا, حق کو حق کہیں, غلط کو غلط کہیں. جب دیکھ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے, اس ظلم کو روک دیں. وہ ایسے قانون نہ پاس ہو جس سے غریبوں پہ اس کی حالت بری ہو. ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے ٹیکس سے بوجھ بھی اتنا زیادہ ہو جائے کہ پریشان ہو جائے, سوسائڈ کر لے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر پارلیمنٹ میں صحیح لوگ چلے گئے, اسمبلی میں صحیح لوگ چلے گئے, تو الحمدللہ پورا گورنمنٹ کا نظام بدل جائے گا. گورنمنٹ کی خوبی یہی ہونی چاہیے کہ اگر گورنمنٹ انصاف قائم کرتی ہے, سب سے بہتر گورنمنٹ ہے. سنا ہے ملے خشک روٹی آزاد رہیں گے, ملے خشک روٹی آزاد رہیں گے. وہ روٹی سے بہتر ہے جو گھی میں ہو, چپاتی کے ساتھ, لیکن وہ قید میں مل رہی ہے. غلامی کی زندگی سے آزادی کی زندگی ضروری ہے. ہاں, ایسا نہیں کہ آپ کا چلنا آپ کا دشوار ہو جائے, آپ کو ہمیشہ خوف ہو, ایسی چیزیں نہیں ہوتی. اس لیے ہمارا آپ کا سب کا رول ہے کہ ہم گورنمنٹ کے نظام کو بنائیں. یہ چند لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ ہم انصاف کو قائم کریں. اس کی بنیاد کیا ہے؟ تینوں سسٹم میں ہم اپنے نوجوانوں کو اور امت کی جو شہزادیاں ہیں ان کو اس میں کیا کرنا ہے, ہم کو لگانا ہے. جیسے کہ آپ ہیں, آپ ایم ایل اے کی تیاری کریں, ایم پی کی تیاری کریں, کارپوریٹر کی تیاری کریں. کس نے روکا ہے آپ کو؟ باہر آئیے اور امت کے لیے آگے آئیے, کام کریے. اگر آپ لیڈر نہیں بن پا رہے ہیں, آپ آگے نہیں چل سک رہے ہیں, تو کم سے کم اتنا تو کریے جو امت کے لیے خیر خواہ ہیں, جو امت کی فکر کرتے ہیں, آپ ان کا ساتھ دیجیے. کم سے کم یہ تو کریے. ہم حدیثیں سنتے ہیں, نبی کی بات سنتے ہیں, لیکن ہم نصیحت نہیں لیتے. آپ کو معلوم ہے ایک میدان جنگ میں ایک عورت نے کہا تھا, اے اللہ رسول, یہ میرا بچہ ہے, چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ, اس کو استعمال کر لیجئے.
فرمایا یہ بچہ کہاں کام آئے گا کہ اللہ رسول جب آپ پر تیر چلے گا تو میرے بچے کو سامنے کر دیجیے گا. یہ ہے امت کا غم, یہ امت کا درد. تو اگر ہم آگے نہیں چل سکتے, جو لوگ چل رہے ہیں ہم ان کا ساتھ دیں کم سے کم. اسی طرح ہمارا جو ایگزیکٹو سسٹم ہے, آئی ایس, آئی پی ایس, یونین پبلک سروس کمیشن ہے, اسٹاف سلیکشن کمیشن ہے, جو اس میں جو ہے ہمارے لوگوں کا ہونا ضروری ہے. یہ پورے سسٹم میں, ایگزیکٹو سسٹم میں کیا ہمارے لوگوں کا ہونا ضروری ہے. تیسرا جو ہمارا سسٹم ہے وہ جوڈیشری سسٹم ہے. جوڈیشری سسٹم کیا ہے؟ جو ہائی کورٹ کے جج ہیں, سپریم کورٹ کے جج ہیں, اسی طرح جو ہے آپ کے لوور کورٹ کے جج ہیں, جو ایڈوکیٹ ہیں, یہ سب جوڈیشری سسٹم کے پارٹ ہیں. یہ تینوں سسٹم میں ہماری کوشش ہونا چاہیے ہمارے گھر سے کم ایک بچہ اس سسٹم میں ضرور ہو, یا تو لیجسلیٹو میں جائے, یا تو جوڈیشری میں جائے, یا تو ایگزیکٹو میں جائے. اور ایک چیز یاد رکھیے, یہ بہت سفید جھوٹ ہے جو لوگ کہتے ہیں دولت کی وجہ سے پڑھائی نہیں ہو پاتی. غلط ہے. یہ آپ کی حسر ہے, آپ کی لالچ ہے. گورنمنٹ اسکول رہتے ہوئے بھی آپ بھیک مانگ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے, یاد رکھیے. موسٹلی جو آئی ایس بنتے ہیں وہ گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, آپ کے نالج کے لیے, کیونکہ ان میں ایک تڑپ ہوتی ہے مجھے ایک پوزیشن لانا ہے. ہماری طرف کیوں ختم ہو گئی؟ ہمیں مال کا